السلام علیکم۔ یہ بہت اہم سوال آیا ہوا ہے کہ ایک تو طلاق کتنی بار ہے اور دوسرا یہ کہ کیا حلالہ قرآن سے جائز ہے۔ سوالات اور بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، بہرحال سب کو دہرانا وقت کا ضیاع ہے، تو آئیے ہم قرآن سے ہی اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کی حقیقی فہم تک پہنچنے میں جو وضاحت کریں گے اسی میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے درس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 229 سے 232 تک دیکھنا، یعنی 2 کی 229 to 232۔ طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک سے، اور نہیں تمہارے لیے جائز کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا بدلہ فدیہ دے دے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ تو وہ روایتی ترجمہ ہے جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق 2 بار ہے، پھر روکنا بھی ہے اور وہ بھی ہے، تو بہرحال اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کیا کچھ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے دستور میں، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی اور نہ اس کو ہرگز کبھی تحویل میں لیا جاتا، کبھی ادھر ادھر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم اس بات کو مان لیں کہ واقعی یہ طلاق کی یہی بات ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے، تو یہ اللہ کی سنت کی تبدیلی واضح طور پر ہے، گویا قرآن میں اختلاف آ گیا، جبکہ قرآن اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب لوط اور نوح نے اپنی بیوی کو کافر ہونے کے باوجود طلاق نہیں دیا، اسی طرح فرعون جیسے خدائی دعوے دار نے جب اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیا، یعنی اس کی بیوی نے فرعون سے طلاق نہیں لیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب اللہ طلاق کو حلال قرار دے دے؟ یقینی سی بات ہے کہ قرآن میں بہت بڑا اختلاف ہے اور سنت کی تبدیلی بھی ہے، دونوں آیتیں غلط ہو جائیں گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق کہتے ہیں نجات کے لیے چلنے کو۔ سورہ کہف میں جب آیا ہے فن طلقہ، بس وہ دونوں چل پڑے، کیونکہ یہاں تو انہوں نے دونوں کو یعنی خضر اور موسیٰ کو دکھایا، لہذا طلاق دلوا نہیں سکتے خضر اور موسیٰ میں، لہذا انہوں نے خود بھی چلنا کیا کہ دونوں چل پڑے، جبکہ چلنے کی بات نہیں، طلاق کہتے ہیں نجات کے لیے چلنے کو۔ ہمارے یہاں اس مروجہ طلاق کو بھی اسی لیے طلاق کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، گو کہ اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہوا ہے۔ تو یہ نجات کے لیے چلانا 2 طرح کا ہے، 2 بار نہیں ہے، 2 طرح کے، اور پھر اللہ اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے کہ کس طرح کا 2 ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، مسک کہا جاتا ہے مضبوطی سے چمٹ جانے کو، جیسے تمسک بالکتاب آتا ہے، کتاب سے مضبوطی سے چمٹ جاؤ، تو بس مضبوطی سے چمٹ جاؤ پہچان کروائی ہوئی کو۔ معروف جو ہے جس کی پہچان موجود ہے، پہچان جمع ہے، تو یہ اللہ کے احکامات کی پہچان اللہ کی کتاب میں موجود ہے، لہذا معروف کتاب ہی کی بات ہو رہی ہے، تو بس تم پہچان کروائی کو مضبوطی سے چمٹ جاؤ، یعنی اللہ کے احکامات جو اس کی آیتوں کے ذریعے قرآن میں موجود ہے اس کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاؤ۔ اور تسریح بحسان، یا تم چلو خوب متوازن ہونے کو، توازن کو، یہ حسن کا مطلب یہ اصل میں توازن ہے، متوازن ہونا ہے، اسی سے اچھائی کو بھی حسن کہا جاتا ہے کہ وہ توازن والا کام ہے، متوازن کام ہے۔ جہاں توازن بگڑتا ہے وہاں حسن نہیں رہتا، بد حسنی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو تمہارا چلنا ہو ایک متوازن کو، توازن کو۔ ولا یحل لکم، اور نہیں یہ اپنانا ہے تمہارے لیے، ان تاخذوا، یہ کہ تم پکڑو، مما آتیتموہن شیئا، اس سے جو تم نے انہیں دیا ہے کوئی شے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ 2 افراد میاں بیوی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک معاشرے کی اور لیڈر کی بات ہو رہی ہے، رہنما کی بات ہو رہی ہے۔ عام عوام
اور اس کا رہنما نجات کے لیے چلاتا ہے، عوام نہیں چلتی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ جیسے چرواہا اور ریوڑ، جانوروں کا ریوڑ خود سے نجات کے لیے کوئی راستہ منتخب نہیں کرتا، چرواہا جدھر اسے گھماتا ہے وہ ادھر ہی گھومتا رہتا ہے، اسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کی مخصوص آوازوں کو، اس کے مخصوص اشاروں کو چرواہے سمجھتے ہیں، چرواہے کے مخصوص اشاروں کو وہ ریوڑ سمجھتا ہے۔ تو نہیں اپنانا تمہارے لیے کہ تم پکڑو اس سے جو تم نے انہیں کچھ دیا ہے، الا سوائے ان یخافا یہ کہ دونوں کو خوف ہونی، رہنما کو بھی اور عوام کو بھی، اللہ یقیمہ حدود اللہ یہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھیں گے۔ یہ اگرچہ صرف میاں بیوی کی بات ہوتی تو کم از کم یہاں پر زوج کا لفظ تو آتا، زوج کے لیے نہیں آ رہا، یہ تو ایک رہنما اور عوام کی بات ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ یہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھیں گے۔ اب ایک سی بات ہے، اگر یہ میاں بیوی کی بات ہوتی کہ وہ حدوں کو قائم نہیں رکھیں گے تو یہ فیصلہ کرنے والا کون ہے، اس کی وضاحت نہیں۔ لیکن سیدھی سی بات ہے، جب رہنما اور عوام کی بات ہو رہی ہے تو رہنما کو اگر یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھیں گے، یا عوام میں سے یہ کچھ لوگ یہ کر لیتے کہ یہ رہنما اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ رہا نہ اس کے عوام، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فلا جناح علیہما بس ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ رہنما ہو یا وہ عام عوام ہو، تو ان دونوں کو یہ فرق نہیں پڑنا چاہیے، ان میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، فی مفتدت بہی کہ اس میں وہ نعم البدل دیں اس کتاب کے ذریعے، بہی کا سیغہ، ہی کا سیغہ کتاب کی طرف جا رہے۔ تو اگر رہنما اور عوام اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکتے تو اس کتاب کے ذریعے اس کا نعم البدل دیں کہ کیا عمل کرنا، کس طرح سے کرنا، اللہ کی حدوں کو کیسے قائم کیا جائے گا، کہ ہی کا سیغہ ہی جا رہا ہے حدوں کی طرف، اور حد اللہ کی حد اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ آگے اللہ اس کی مزید وضاحت کر دے رہے کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها یہ اللہ کی حدیں ہیں پس تم اس میں زیادتی نہیں کرو، اس میں حد سے آگے نہیں بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ اور جو حد سے بڑھ جائے اللہ کے حدود میں، فاولئک هم الظالمون پس یہی لوگ وہی ظالموں میں سے ہیں۔ تو دیکھیے کس قدر وضاحت کے ساتھ اللہ بتا رہا ہے کہ نجات کے لیے چلانا دو طرح ہے، یا تو مضبوطی سے پہچان کروائی کچھ جو ہے اس پر تم چمٹ جاؤ، یا پھر ایک متوازن طریقے سے چلو، اور تمہارے لیے اپنانے کا نہیں ہے کہ تم پکڑ لو انہیں ان میں سے جو تم نے انہیں کچھ دیا ہوا، کوئی رہنما بھی عوام کو دیتے ہیں، عوام بھی رہنماؤں کو دیتے ہیں، سوائے یہ کہ یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھیں گے۔ اور پس اگر تمہیں اللہ کا خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھیں گے، یہ خوف ہو تو کوئی حرج نہیں ہے دونوں پر، نہ عوام پر رہنما پر، کہ وہ اس کا نعم البدل دے اس کتاب کے ذریعے کہ کون سا عمل کیا جائے۔ تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس میں حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے، حد سے آگے بڑھتا ہے، تو یہی لوگ وہی ظالم ہیں۔ اب آئیے اگلی آیت۔ بس اگر اس کو طلاق دے دی تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو گناہ نہیں ان دونوں پر اگر وہ رجوع کر لیں، بشرطیہ کہ وہ خیال کریں کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں وہ انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ اب صرف میاں بیوی میں اگر ایسا کچھ ہوتا تو اللہ عورت کو کہہ رہا ہے کہ نکاح کرو، طلاق مرد دے رہا ہے، طلاق کا حق تو آپ نے عورتوں کو دیا نہیں اپنے مروجہ روایات میں، طلاق مرد دے رہا ہے، قصوروار مرد ہے، سزا عورت کو مل رہی ہے، تو کیا یہ انصاف ہے؟ کیا اللہ کو آپ ظالم بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں؟ قصور کسی اور کا، سزا کسی اور کو، یہ کون سا انصاف ہے؟ جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میں تو دھاگے برابر ظلم نہیں کرتا ہوں، کھجور کے گٹھلی کے چھلکے جتنا بھی ظلم نہیں کرتا، اور آپ اللہ کو اتنا بڑا ظالم ثابت کر رہے ہیں کہ جو قصوروار ہے، جو طلاق دے رہا ہے اس کو کوئی سزا نہیں ملی، اور جس بیچاری کو طلاق مل گیا بغیر قصور کے، بغیر کسی خطا کے، اس کو سزا دی جا رہی کہ دوسرے سے نکاح کرو پھر اس کے بعد نکاح ہوگا۔ یہ کس قدر زیادتی ہے؟ آپ نے اللہ کو کتنا ظالم سمجھ رکھا ہے۔ دیکھیں یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ اس سے نجات کے لیے چلائے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ پس نہیں تم اپناؤ اس کے لیے، من بعد اس کے بعد سے، حتی تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ وہ پختہ معاہدہ کرے اس کے علاوہ ساتھیوں سے،
جن ساتھیوں کے ساتھ وہ چل رہا اس میں تو اس نے نجات کے لیے چلایا نہیں ہے، غلط حرکتیں کر دی ہیں، لہٰذا اب اس کے لیے آپ کو نہیں اپنانا جب تک کہ وہ اپنے ساتھیوں کو تبدیل نہ کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اسے نجات کے لیے چلائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، یہ کہ وہ رجوع کریں، ان ظنّا، اگر یہ گمان کر رہے ہوں، أن يقيم حدود اللہ، یہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، اسے واضح کر دیا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم رکھنے والے قوم کے لیے۔ تو دیکھیے اس آیت میں کس قدر واضح بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ پس اگر وہ نجات کے لیے چلا رہے ہیں، جو بھی جماعت ہے وہ نجات کے لیے چلا رہی ہے، اس کا رہنما نجات کے لیے چلا رہا ہے، تو پھر ہونا کیا ہے، اس کے بعد سے اس کے لیے انہیں نہیں اپناؤ گے یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ ساتھی میں جذب ہو جائے۔ تو جو ساتھی اس کے سے چل رہے تھے وہ نہیں چل سکے، لہٰذا اب تم اس کے پیچھے جب تک نہیں چلنا جب تک وہ اپنے ساتھیوں کو تبدیل نہ کر لے، ان کی کردار سازی نہ ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد کر کے پس اگر ان دونوں جماعتوں پر کوئی حرج نہیں کہ ایک دوسرے سے باہم رجوع کر لیں، اگرچہ دو جماعت بھی بن گئی ہے، اس میں کرنے میں دو گروپ بن گئے ہیں، پہلے والے ساتھی اور یہ بھی ہو گئے، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ رجوع کر لیں اللہ کی طرف اور گمان کر لیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے۔ اگرچہ اللہ کی حدوں کی نافرمانی رہتے ہوئے گروپ بندی کرتے ہیں تو وہ ایک حزب اللہ اور دوسرا حزب الشیطان بن جائے گا، دونوں ایک جماعت نہیں رہیں گی۔ تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں اگر وہ الکتاب کے ذریعے نعم البدل کوئی دیں، کوئی ایسا عمل دے دیں کہ اللہ کی حدیں ہیں اس پر وہ قائم رہیں گے۔ تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس میں زیادتی نہیں کرنا، اس میں آگے نہیں بڑھنا، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے تو یہ لوگ تو ہیں ہی ظالم، لہذا اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ اسے جاننے والے قوم کے لیے واضح کر دیا۔ تو جب یہ گمان کر لیں دونوں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے، اس کی طرف رجوع کر لیں کہ اللہ کی حد کا قائم رکھیں گے، تو یہ اللہ کی حدود جو اس میں بیان کیوں نہیں، کتاب میں بیان کی ہے، کتاب میں واضح ہے علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو آپ علم رکھیں، آپ کتاب کے ذریعے اس کا موازنہ کریں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا، اس کے بعد اس کے فیصلہ کریں کہ چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ اب آئیے اگلی آیت، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ ٹھہراؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں ان کے ترجمے کے مطابق کہ جب عورتوں کو طلاق دے دو تو اپنی عدت پوری کر لیں، اس کے بعد انہیں دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو۔ یہاں تو طلاق دیتے ہی پہلے ہی دن علادہ گھر سے باہر نکال دیا، یہاں اللہ کہہ رہا کہ عدت پوری کر لیں اس کے بعد بھی انہیں دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو۔ اپنے ترجمے پر بھی یہ لوگ قائم نہیں رہتے ہیں لوگ، ایک تو ویسے انہوں نے روایتوں کو گھسیڑا ہے اور اللہ کے احکامات کو کچھ کا کچھ بنا دیا، اوپر سے اس پر بھی عمل درآمد نہیں کرتے۔ یہاں تو طلاق کا لفظ ادا کیا اور گھر سے باہر کہ اب ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، جبکہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے دستور کے مطابق روکیں یا دستور کے مطابق رخصت کریں۔ تو یہ کیسے آپ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں، کیسے آپ اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں؟ اب ذرا اس آیت کو سمجھیں کہ یہاں دیکھیے اللہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نجات کے لیے چلاؤ کمزوروں کو، النساء کمزور طبقے کو کہا گیا، اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، تو جب تم نجات کے لیے چلاؤ خاص کمزوروں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، بس انہیں پہنچاؤ ان کی مقررہ مدت، آپ ایک مدت کا تعین کریں گے اتنے عرصے میں آپ کو یہ کام کر لینا۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بس انہیں مضبوط چمٹا لو پہچان کروائی کو، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا انہیں چلاؤ پہچان کروائی ہوئی کو۔ معروف کتاب میں موجود اللہ کے احکامات کیا ہیں، آپ کو کتاب سے لینا ہے، اللہ کی آیتوں سے لینا ہے، تو اس آیتوں کے مطابق انہیں مضبوط چمٹ جاؤ یا پھر انہیں چلاؤ، اگر وہ خود سے نہیں سمجھتے اللہ کی آیتوں کو تو انہیں سمجھا کے اس کے مطابق چلاؤ۔ اس کے بعد وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں روکو نہیں نقصان دینے کو کہ تم زیادتی کرنے کے لیے۔ تو جب آپ سے کوئی علادہ ہو رہا ہے الزام لگا کر کہ آپ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ رہے، تو آپ کا یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اسے روکیں نقصان کے لیے تاکہ وہ زیادتی ہو جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ فعل کر لے اسی کے بعد، فقط ظلم نفسہ، پس یقینی اس نے اپنی نفسیات پر ظلم کیا۔ اگر کوئی آپ سے اس بات پر علادہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ رہے ہیں
آپ کمزوروں کو چلائیں، ان کو ایک مقررہ مدت دیں کہ اس حد تک یہاں اللہ کی بات کو فوری طور پر سمجھ جاؤ، اس کے مطابق چمٹے رہو، یا اس پہچان کراؤ کہ یہ طریقہ کار ہے، اس کے مطابق چلو. تو پھر آپ انہیں روکیں گے نہیں نقصان دینے کو، نہ زیادتی کرنے کے لیے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنی سوچ پر ظلم کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ اس کی مزید وضاحت کر دے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تم یہ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہیں پکڑو، کیونکہ اللہ تو احکامات دے رہا ہے اپنی آیتوں میں. اللہ کم میاں بیوی کو طلاق دینے کی بات کر رہا ہے، یہ تو معاشرہ چلانے کی بات ہے، کمزوروں کو چلا رہا ہے. جو معروف ہے اس کی پہچان کر رہا ہے کہ اس کے مطابق چلو، اور اس کے مطابق چلنا. جو نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو سمجھا کر بتا رہے کس طرح سے چلاؤ. تو انہیں آپ نقصان دینے کے لیے روکیں گے بھی نہیں کہ زیادتی ہو جائے گی. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اپنے سوچ پر خود ظلم کر رہا ہے، اور وہ کر کیا رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق پکڑ رہا ہے. اس لیے آگے اللہ کر کے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد دہانی لو جو اللہ کی نعمت ہے تم پر. سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب ہے، اس حساب کو یاد دہانی لینا ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اس کی مزید وضاحت کر دے رہے کہ جو سامنے آ گیا تم پر الکتاب سے، یعنی احکامات جو اس کی نصیحت کی گئی اس کتاب کے ذریعے. کتاب کی آیتوں میں ہی اللہ نے احکامات دیے، انہی آیتوں میں آپ کو نصیحت کی گئی ہے کہ کیا عمل کرنا ہے کیا نہیں کرنا. واتقوا اللہ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ. وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو ان اللہ بكل شيء علیم، یہ کہ اللہ ہر ایک شے کو جاننے والا ہے. تو اس آیت میں جو اللہ نے واضح طور پر بتایا اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب تم کمزوروں کو نجات کے لیے چلاؤ تو انہیں ان کی مقرر مدت پہنچاؤ، انہیں پہچان کروائی پر مضبوطی سے چلاؤ، اس پر چمٹے رہنے دو، یا پہچان کروائی پر انہیں چلاؤ، انہیں بتاؤ اگر نہیں سمجھتے ہیں خود سے. تم انہیں نقصان پر مضبوط چمٹے رہنے نہیں دو کہ تم زیادتی کرنے کے لیے ہوگے. اگر وہ ایسی حرکتیں کر رہے، اس طرح کا عمل کر رہے کہ وہ نقصان پہنچانے والا ہے، تو تم اس کے اوپر اسے رہنے نہیں دو کہ وہ زیادتی ہو جائے گا. اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور پوری قوم کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. اور جو یہ فعل کرتا ہے تو وہی دراصل اپنی سوچوں پر ظلم کرتا ہے، اپنی نفسیات پر ظلم کیا. اور تم اللہ کی آیتوں کو مذاق نہیں پکڑو، اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہے اس سے تم یاد دہانی لو، اور تم پر جو احکامات یعنی الکتاب سے سامنے آ رہے ہیں اس کے ذریعے تم نصیحت لو، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، اور جان لو کہ اللہ ہر ایک شے کا جاننے والا ہے. اب آئیے اگلی آیت. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح سے نہ روکو جب وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق. یہ اس کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. دیکھیے یہاں کیا بات ہوئی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم کمزوروں کو نجات کے لیے چلاؤ، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس انہیں پہنچاؤ ان کی مقررہ مدت. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور تم ان میں سختی اور پیچیدگی نہیں کرو. أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہ کہ وہ پختہ معاہدہ کریں اپنے ساتھیوں سے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ باہم دونوں رضامند ہو ان کے درمیان پہچان کروائی ہوئی کو. ذالک یوعظ بہ، تو یہی نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی وہی نصیحت ہے اس کتاب کے ذریعے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی تم میں سے اللہ کو اور آخری دورانیے کو مانتا ہے، یعنی اللہ کو بھی مانتا ہے اور ایک دن جواب دہ ہونے کا احساس بھی اس کے اندر موجود ہو، اس کو بھی وہ مانتا ہے. تو ذالکم ازکی لکم واطہر، تو وہی تمہارے لیے نشونما دینا ہے اور خوب تطہیر ہونا یعنی صاف ستھرا ہونا ہے، ذہنی طور پر اپنے آپ کو پراگندہ ہونے سے بچانا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ یہ جانتا ہے اور تم یہ نہیں جانتے. تو دیکھیے اس آیت میں اللہ نے جو واضح طور پر ہدایت دی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب تم کمزوروں کو نجات کے لیے چلاؤ بس ان کی مقررہ مدت انہیں پہنچاؤ. آپ ایک معاملے کا تعین کر دیں، اس معاملے کو اس حد تک آپ کو کرنا ہے، کب تک اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دینا. بس تم انہیں سختی اور پیچیدگی نہیں کرو اس معاملات میں، پھر آپ سختی اور پیچیدگی نہ پیدا کریں، زبردستی نہ کریں. جس کی جتنی ذہنی صلاحیت ہے وہ اپنے مطابق ہی کام کرے گا. اب زبردستی اس کے اندر نہ سختی کریں گے نہ کوئی پیچیدگی پیدا کریں گے تو وہ کام کرنے سے بھی رہ جائے. اگرچہ وہ اپنے ساتھیوں میں جذب ہو جائے، جب پہچان کروائی پر ان کے درمیان دونوں باہم راضی، تو وہ جو آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں اگر وہ اس پہچان کروائی کو مان لیتے ہیں، باہم رضامند ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے میں جذب ہو جائے، اچھے ساتھی بن جائے، وہ بھی کمزور سے مضبوطی کی طرف آ جائیں گے. اور یہ ایسا کس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی اس کے ذریعے نصیحت ہے کہ تم میں سے جو کوئی اللہ اور آخری دورانیے کو مانتا ہے، جو اللہ کو اور اللہ کے آگے جواب دہ ہونے کا احساس رکھتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سے سمجھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، اس میں آگے پیچھے نہیں ہوگا.
تو یہی عمل جو ہے یہ تمہارے لیے خوب فروغ دینا ہے، یعنی ازکا زکوٰۃ دینا ہے۔ ذالکم ازکا، اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے یہی فروغ دینا ہے، یہی نشوونما دینا ہے، اسی کو آگے بڑھانا ہے۔ اور خوب غیر جانبداری ہے، تطہیر ہے، یعنی کہ اپنے ذہن سے تمام جو کچھ بھی آپ نے اپنے اندر رکھا ہے ان سب سے تطہیر کر کے بالکل غیر جانبدار ہو جائے، خالص اللہ کے ماننے والے ہو جائیں۔ اور اللہ یہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، کون اب اس کے مطابق عمل کر رہا ہے اور کون اللہ کا نام لے کر اس میں شرک کر رہا ہے یا ملاوٹ کر رہا ہے یا کون اس میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو لیکن اللہ جانتا ہے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت، یہ ہرگز کسی دو میاں بیوی کی بات نہیں ہے اور نہ اس میں ایسی کوئی بات ہے۔ تو میرے خیال میں میں نے ایک ایک لفظ کر کو بھی واضح کر دیا اور جملے میں بھی بتا دیا، مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی، اس میں مزید کسی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ نہ طلاق دو دفعہ ہے اور تیسری دفعہ نہیں ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ یہ ہے کہ طلاق تو مرد سزا عورت کو دی جائے کہ تم دوسرے سے شادی کرو اور پھر اس کے بعد جب وہ طلاق دے تو پھر دوسرے کو اپنا لو، یہ سب باتیں ہرگز روایتی بات ہے، اس کو اس میں گھسیڑا گیا ہے، اس کا قطعی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اللہ کی حدیں اللہ کی آیتوں میں بیان کی گئی ہے، اللہ بتا رہا ہے آپ کو کیا عمل کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ آپ کی نعمت ہے اور یہ الکتاب ہے، اسی میں حکم ہے، اسی سے نصیحت ہے، تو اس کو جاننے اللہ ہر طرح سے اچھی طرح سے جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو اگر اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنی ہے، اللہ کے مکمل فرما بردار بننا ہے، اللہ کے دیے گئے مطابق اپنے کردار کو اپنانا ہے اور ایسا ہی معاشرہ بنانا ہے، تو جو رہنما ہوں اور جو عوام ہوں دونوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم کرے، اور اللہ کی حدیں اللہ کی کتاب میں ہی موجود ہے، اس سے باہر ہرگز نہیں ہے، اسی سے اصلاح کرنی ہے، اسی سے اپنے عمل کو دیکھنا ہے کہ کون سی اللہ کی حدیں اور کون سی نہیں ہے، کسی کے پر کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کو اس کی نگاہ رکھنی کہ کون اللہ کی حد کو قائم رکھ رہا ہو کون نہیں رکھ رہا۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔